آئیے میرے خواجہ ہند کے راجہ غریب نواز نے کیسے دل جیتے، دل کیسے جیتے، ہندوستان کے 90 لاکھ لوگ کیسے مسلمان ہوئے۔ سارے مکاتب فکر کے مولوی محنت کرتے ہیں، قوم نمازی نہ بن سکی، سب لوگ مل جل کر بھی 90 لاکھ کو نمازی نہ بنا سکے، 90 لاکھ تو اپنی جگہ، 90,000 کو نمازی نہ بنا سکے، اور وہ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا رہے ہیں، وہ بھی کن کو؟ راجپوتوں کو، کن کو؟ برہمنوں کو، کن کو کلمہ پڑھا رہے ہیں؟ جو اپنے مذہب میں انتہائی سخت لوگ تھے ان کو کلمہ پڑھا رہے ہیں۔ آخر وہ کون سا طریقہ تھا؟ وہ طریقہ کیا تھا؟ یاد رکھیں، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری زندگی میں روٹی کا جو پاؤ ٹکڑا ہوتا ہے نا، وہ بھی سوکھا ہوا ہمیشہ پانی میں بھگو کر کھایا۔ آپ کی زندگی میں ہندوستان آنے کے بعد کبھی سالن نہیں ہے، صرف سوکھی روٹی کا ٹکڑا ہے، اور وہ بھی پانی میں بھگو کر کے کھاتے ہیں۔ اور حال یہ ہے کہ خود غریبوں کے لیے لنگر جاری کر رکھا ہے، اور اس لنگر کے اخراجات اس زمانے میں سرکار غریب نواز جب ہندوستان آئے، اس زمانے میں غریب نواز کے لنگر کے اخراجات 2000 روپے ہوتے تھے۔ اس دور کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے اپنے دادا پرداداؤں سے سنا ہوگا کہ ہم ڈھبو لے کے نکلتے تھے اور اتنا سامان خرید لاتے تھے۔ یہ تو دادا پردادا کی بات ہے۔ آج سے 800 سال پہلے جس کے لنگر کے اخراجات 2000 روپے ہوتے ہوں تو کتنے لوگ کھاتے ہوں گے؟ ہندوستان کے مورخین نے لکھا ہے کہ روئے زمین پر جو اجمیر مقدس شہر آباد ہے، وہ شہر بہت بڑا تھا۔ بڑا اس لیے تھا کہ اس شہر کے اندر ہندوستان کا اکھنڈ بھارت کا سمراٹ رہتا تھا، اور سینکڑوں بادشاہ جو اس اکھنڈ بھارت کے اندر اپنی اپنی حکومتیں اور سلطنتیں سنبھالتے تھے، وہ سب کے سب باج گزار تھے اس بادشاہ کے جس کا نام پرتھوی راج چوہان تھا۔ غریب نواز پیوندار کپڑے پہن کر اور روٹی کے سوکھے ٹکڑے کھا کر اس وقت 2000 روپے یہ آتے کہاں سے تھے؟ تو سرکار غریب نواز نے خود فرمایا، بابا کتب اس کو بیان کرتے ہیں کہ جب بھی مطبخ کا ذمہ دار آتا اور عرض کرتا حضور کھانا بنانا ہے، تو آپ فرماتے تھے میرے مصلے کے نیچے ہاتھ ڈال اور جتنا تجھے نکالنا ہے نکال لے۔ غور فرمائیں، وہ کھلاتے تھے، وہ کھانے والے لوگ نہیں تھے، کھلانے والے تھے، وہ لوگوں کی مصیبتیں دور کرنے والے تھے۔ بڑے بڑے پنڈت، بڑے بڑے جوگی غریب نواز سے مناظرہ کرنے آتے تھے۔ وہ لوگ پورے ہتھیاروں کے ساتھ، دلیلوں کے ساتھ آتے تھے کہ ہم اس فقیر سے جس کا نام معین الدین ہے مناظرہ کریں گے۔ غریب نواز فرماتے تھے پہلے کھانا کھا لو بابا، اس کے بعد پھر مناظرہ کرنا۔ تھک کر آئے ہوں، سفر سے آئے ہوں، پہلے تھوڑی راحت لے لو۔ لوگ ان جملوں میں کیا بلا کی تاثیر تھی کہ بڑے بڑے جادوگر اس جملوں کے جادو کا شکار ہو گئے۔ بڑے بڑے آنے والے مناظر غریب نواز کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے۔ آپ غور فرمائیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، مذہب کھانے سے نہیں پھیلے گا، مذہب کھلانے سے پھیلے گا۔ مذہب مصیبتیں تھوپنے سے نہیں پھیلے گا، مذہب مصیبتیں دور کرنے سے پھیلے گا۔ مذہب کانٹے بونے سے نہیں پھیلے گا، مذہب کانٹے اٹھانے سے پھیلے گا۔ آپ جانتے ہیں کوئی غریب ہم سے ملنے کے لیے آئے تو ہمارے تیور بدل جاتے ہیں، ہم غلام ہو گئے ہیں مال کے، مالداروں کے۔ مولانا نے بخاری شریف کی حدیث پڑھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات سے بے فکر ہو گیا کہ میرے بعد میری امت اجتماعی طور پر شرک کا شکار نہیں ہوگی۔ مجھے خوف ہے تو اس بات کا، ڈر ہے تو اس بات کا کہ میرے بعد میری امت دنیا دار ہو جائے گی۔ ہاں ہاں یا رسول اللہ، صدقتا یا رسول اللہ، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ آپ تھا میری امت دنیا دار ہو جائے گی۔ یا رسول اللہ، آپ کی امت کے خطیب دنیا دار ہو گئے، آپ کی امت کے اللہ اکبر صاحب جبہ و دستار دنیا دار ہو گئے، آپ کی امت کے حاجی و نمازی
دنیا دار ہو گئے، الا ماشاءاللہ مال کے اور دنیا کے غلام ہو گئے۔ مالدار آتے ہیں تو ہم ان کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، غریبوں کے لیے ہمارے پاس کوئی محبت ہی نہیں ہے، کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ غریب اگر مسافہ کرنا چاہیں دل کی گہرائیوں سے، ہمارے پاس کوئی رسپیکٹ نہیں ہوتا۔ یاد رکھنا، نمازیں بتا کر کے دین کی اشاعت نہیں ہوئی ہے، دین کی اشاعت دلوں کو جیت کر ہوئی ہے، دلوں کو فتح کر کے ہوئی ہے، مسکراہٹوں سے ہوئی ہے۔ آج یہ آپ کو بتاؤں، میرے خواجہ سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ اجمیر مقدس میں موجود ہیں۔ ایک کسان آیا اور کسان آ کر کے کہتا ہے، غریب نواز، بادشاہ آپ کے مرید کا مرید ہے، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید ہیں، حضرت بابا بادشاہ شمس الدین التمش۔ اور یہ جو شمس الدین التمش جو بادشاہ بنا ہے نا، یہ غریب نواز کے کہنے سے غریب نواز حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی اور دیگر بزرگ بغداد میں بیٹھے ہوئے تھے جب غریب نواز کی جوانی کا زمانہ تھا، اور آپ اس وقت عالم اسم میں سفر کر رہے تھے۔ اولیاء اللہ نے سفر بہت کیے ہیں، اس لیے کہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ بزرگوں کے لیے سفر نہ کرنا ایسے ہے جیسے ندی میں پانی کا جمع ہو جانا، جمع پانی جیسے بدبودار ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اللہ والے کہیں ٹک کر کے نہیں بیٹھتے، بہتے ہوئے پانی کی طرح رہتے ہیں۔ سفر میں تجربات ہوتے ہیں، سفر میں اللہ کی نشانیاں منکشف ہوتی ہے، بہت سی فضیلتیں سفر کی، اس کی صحبتوں سے گناہ جھڑتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، ان دنوں سیاحت میں تھے غریب نواز، اور یہ لوگ بیٹھ کر کے گفتگو کر رہے تھے۔ ایک چھوکرا جا رہا تھا جس کے ہاتھ میں کمان تھی اور تیر تھا، وہ لے کر کے گھوڑے پر بیٹھ کے جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کچھ اللہ والے نورانی چہرے والے بیٹھے۔ میری قوم کے جوانوں کا حال یہ ہے، کہیں علماء بیٹھے ہوں تو وہ سینہ تان کر کے چلتا ہے تاکہ علماء کو پتا چلے کہ اس وقت چلنے کا اسٹائل کیا ہے۔ ارے تو کیا علماء کو بتا رہا ہے، تو کیا اللہ والوں کو بتا رہا ہے؟ تو نے تو فلم میں ان ذلیلوں کو دیکھ کر کے اکڑ کے چلنا سیکھا۔ انہوں نے قرآن میں پڑھا کہ اکڑ کر مت چلو، اکڑ کر کے مت چلو، اکڑ کر کے چلنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لیکن یہ علماء کو بتاتے ہیں ڈائلاگ بول کر کے کہ آج کل کے نئے ڈائلاگ کیا چل رہے ہیں۔ نادان، تو ڈائلاگ کی بات کرتا ہے، ہم نے گفتگو کرنا اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت سے سیکھا ہے۔ کہاں وہ ذلیل اور کہاں مصطفیٰ جان رحمت کی وہ حسین گفتگو۔ اللہ اکبر، قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ ادب اٹھ گیا لوگوں کے درمیان، اس لیے اٹھ گیا کہ کچھ فرقے انگریزوں نے یوں پیدا کر دیے کہ جنہوں نے ادب ہی اٹھا دیا۔ بس جہاں ادب کی کوئی بات کرے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دیکھو دیکھو، یہ تو فلاں کو غریب نواز کہتا ہے، غریب نواز تو صرف اللہ ہی ہو سکتا ہے۔ یہ تو غوث الاعظم، تو غوث الاعظم تو صرف اللہ ہی ہو سکتا ہے، اور یہ تو داتا کہتا ہے، داتا تو صرف اللہ ہی ہو سکتا ہے۔ نادان، قرآن میں غریب نواز کے الفاظ تو اللہ کے لیے بتا نہیں سکتا، تو داتا کے الفاظ اللہ کے لیے بتا نہیں سکتا بظاہر، تو خواجہ کے الفاظ اللہ کے لیے، غوث الاعظم کے الفاظ بظاہر بالکل یہی الفاظ کے اندر، حروف کے اندر بتا نہیں سکتا، لیکن ہم ایسے الفاظ بتاتے ہیں۔ تیسرا پارہ ہے، تیسرے پارے میں اللہ فرماتا ہے، انت مولانا، اے اللہ تو مولانا ہے۔ تو جب اللہ مولانا ہوا تو تیرا مولوی بھی مولانا ہوا۔ تو جب تو کہتا ہے کہ اللہ غریب نواز ہے، کسی کو غریب نواز کہنا شرک ہے، تو اپنے ملاؤں کے آگے مولانا لکھنا چھوڑ دو، کیونکہ اللہ نے مولانا قرآن میں اپنے آپ کو کہا ہے، انت مولانا۔ تو اب جس کو مولانا کا شرک ہو گیا، نادان، تو شرک کی مشین گن چلاتا ہے، تو شرک کے بم برساتا ہے، یہ دہشت گردی تجھے جہنم کا ایندھن بنائے گی۔ سن لے، اللہ مولانا ہے بغیر کسی کے بنائے سے، اللہ مولانا ہے ہمیشہ سے اور ہمیشہ، اور مولوی مولانا ہے اللہ کی عطا سے۔ تو جب تیرا مولوی اللہ کی عطا سے مولانا ہو سکتا ہے تو اجمیر کا تاجدار اللہ کی عطا سے کیا غریب نواز نہیں ہو سکتا؟ بغداد کا دولہا کہ اللہ کی عطا سے غوث الاعظم نہیں ہو سکتا؟ داتا علی ہجوری کہ اللہ کی عطا سے داتا۔ جو چیز اللہ کے لیے ہے وہ بندے کے لیے شرک ہے۔ تو اللہ نے تو اپنے لیے فرمایا، انہو هو السمیع البصیر، اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو ہم بھی سننے والے دیکھنے والے، بن جاؤ اندھے، پھوڑو آنکھیں۔ ہنسنے کی بات نہیں، بات تو سچی عرض کر رہا ہوں۔
لوگوں کو بیوقوف بنانا چھوڑو. تم نے لوگوں کو بے ادب بنایا, تم نے لوگوں کو بے ادبی سکھائی. بے ادب مت بناؤ, اس لیے کہ بے ادبی بد نصیبی تک پہنچاتی اور با ادب بلند تقدیر کا مالک بنتا ہے. اس لیے کہ کبھی کبھی عبادتوں سے وہ نہیں ملتا, نفل عبادتوں سے, جو ادب سے ملا کرتا ہے. ادب وہ چیز ہے, با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. کوئی بندہ صرف ادب ہی سیکھ لے بس وہ سب کچھ بن جاتا ہے. بلکہ وقت ہوگا تو میں عرض کروں گا کہ غریب نواز سے کسی نے پوچھا اللہ نے آپ کو یہ مرتبہ کیسے دیا, کہا صرف ادب کی وجہ. ادب سیکھو زندگی میں. تم تو خدا کے بے ادب ہو گئے, نبی کے بے ادب ہو گئے, ولیوں کے بے ادب ہو گئے, ماں باپ کے بے ادب ہو گئے. میرے خواجہ فرماتے ہیں میں ادب کیا, اللہ نے مرتبے دیا. کون سا ادب؟ ابراہیم کندوزی ایک مجذوب ہماری گلی میں آئے, سارے بچے پتھر مارتے تھے, میں نے ہاتھ پکڑ کے باغ میں لایا. ہے کچھ بھی لوگ دیوانہ اور پاگل کہتے ہیں, لیکن یہ ہے تو اللہ کا بندہ. اور بٹھایا, لوگوں نے پتھر مار کے زخمی کیا تھا. میرا انگور کا باغ تھا, ابتدائی عمر تھی, ابھی 15 سال بھی پورے نہ ہوئے تھے کہ میں نے انگور کے خوشے ان کے سامنے رکھا. جن کے خون اچھے ہوتے ہیں وہ بادب ہوتے ہیں, چاہے 14 سال ہو چاہے 13 سال. ادب خون کی شرافت سے آتا ہے, ورنہ جن کے خون کے اندر ہی نقص ہو پھر ان کو نبی میں بھی نقص نظر آئے, خدا میں بھی نقص نظر آئے, اولیاء اللہ میں بھی. یہ سب کو چھوڑ کر انہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, اس لیے کہ خون ہی صاف نہیں ہے, خون میں ہی سچائی اور صداقت نہیں ہے. جہاں خون پیور ہو وہاں ادب ہی ادب ہو, کیونکہ ادب خون کی پیورٹی سے آتا ہے, خون کے خالص پن سے آتا ہے. میں کوئی غصے میں بات نہیں کر رہا ہوں, میں بات حقیقی اور سچی کر رہا ہوں. تو غریب نواز کہتے ہیں میں نے انگور کے خوشے رکھے, ابھی تو 14-15 سال کا لڑکا ہی تھا. انہوں نے انگور تو کیا کھانے تھے, 2-4 انگور کے دانے منہ میں ڈالے اور کہا اللہ والے کسی کا احسان نہیں رکھتے, تو نے میرا ادب کیا, ذرا اب ادھر آ. تو نے انگور کھلایا, وہ میوہ جو یہاں ملنا مشکل تھا. تیرے انگور نے میرے جسم میں کوئی خاص تبدیلی پیدا نہ کی, لیکن اب میں تجھے وہ کھلاتا ہوں جو تیرے دل کی دنیا کو بدلے گا. اور اپنی جھولی سے کچھ نہ نکالا, سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا, بعض لوگ کہتے کھلی نکالا, خود چبائی اور اپنا چبایا ہوا ان کے منہ میں ڈالا. غریب نواز کہتے ہیں میں نے وہ کیا چبایا, چھوٹا سا ٹکڑا, میرے دل کی دنیا روشن ہو گئی, پردے اٹھ گئے, اور دل کہتا تھا معین الدین اب سب چھوڑ دے اور اللہ کی راہ کا مسافر بن جا, اور میں نے سب صدقہ کر کے خدا کی راہ کا مسافر بن گیا. تو سرکار غریب نواز کہتے ہیں مجھے جو کچھ ملا ہے پہلا زنا ادب کی بنیاد. یہاں تو بے ادب ساری دنیا بے ادبی کی طرف جا رہی ہے, اللہ ماشاءاللہ کوئی ادب نہ رہ گیا, نہ ماں باپ کا نہ بڑوں کا. آقا کریم فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا, جو چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے, جو بڑوں کا ادب نہ کرے, وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. ادب سیکھو. تو وہ شمس الدین التمش کی بات چل رہی تھی, نوجوان چھوکرا تھا, لڑکا تھا, اور گھوڑے پر بغداد شریف میں جا رہا تھا. نورانی چہرے والے دیکھے, اس لیے کہ جو جوہری ہوتا ہے وہ جوہر جانتا ہے. وہ تھا مختصر سا کسی عمر کا بچہ, لیکن چہرے دیکھ کر پہچان گیا, کیونکہ آقا نے فرمایا ولی وہ ہوتے ہیں جن کے چہرے دیکھ کے خدا یاد آتا ہے. لوگ کہنے ہیں ہم تہجد پڑھتے ہیں, لیکن چہرہ دیکھ کر کے الامان والحفیظ, میں اس پہ کوئی ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں, سنا ہے لوگوں سے, کہ رات کی تاریکی میں بچے دیکھیں تو ڈر جائیں. یہ حال ہوتا ہے. ایسے مکروہ چہرے عبادتیں تو چہرے چمکاتی ہے, عبادتوں سے چہرے چمکتے ہیں, لیکن یہ کیا ہے کہ اور رنگ کالا ہو یا گورا, اگر دل چمکدار ہے تو چہرہ چمکتا ہے. میں کوئی چاپلوسی کرنے کا عادی نہیں, لیکن آپ ہمارے منبر پر دیکھ لیں, ہمارے مبلغین, ہمارے علماء, اللہ نے چہروں پر کیسی چمک عطا کی. اللہ کرے کہ یہ خیرات باقی رہے, اور اللہ تبارک و تعالی, اور الحمدللہ یہ ہم عبادتوں کے بل پر نہیں حاصل کرتے, عبادتیں کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, چہرے چمکانے کے لیے نہیں. لیکن مدینے والے کو نور مانتے ہیں, اس لیے نورانیت وہاں سے ملتی. جو نبی کوئی مٹی مانے تو پھر چہرے ہی مٹی کی طرح سیاہ ہوں گے.
اور مرنے کے بعد تو دکھائے جانے کے بھی قابل نہیں ہوتے، موت کے بعد تو دکھائے جانے کے بھی قابل نہیں ہوتے۔ سوشل میڈیا پہ اگر چہرے گھوم جائے تو لوگ 3 دن تک کھانے نہ کھائیں، یہ حال ہے۔ ارے وہ عاشقوں کے چہرے ہیں جو موت کے بعد بھی اگر 3 دن تک رکھے رہیں تو بھی چہرے پر کوئی اضمحلال نہیں آتا۔ ارے حال ہی میں میں نے کئی بزرگوں کے انتقال کے بعد سوشل میڈیا پہ ان کے چہرے دیکھے۔ علامہ شاہ احمد نورانی کا چہرہ 3 دن کے بعد دیکھا، یوں چمکتا تھا کہ دوسرے بھی کہتے تھے کہ نبی کو نور ماننے والے موت کے بعد یوں ہی چمکا کرتے ہیں۔ حضور سرکار کلا کا شہزادہ